لائلۃ القدر کو ضائع نہ ہونے دیں۔ لائلۃ القدر میں ہر مسلمان کو یہ 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آنے والی عید میں آپ کو اپنی جیب میں موجود پیسوں کا حساب نہ رکھنا پڑے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر لائلۃ القدر میں وہ 5 کام ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، محترم ناظرین، لائلۃ القدر وہ رات ہے جس کا ایک لمحہ بھی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ مبارک رات جسے ہم شب قدر بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر یہ رات آپ کی زندگی میں آئے اور آپ اسے پہچان کر اس کا حق ادا کر دیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہی لائلۃ القدر غفلت میں گزر جائے تو کیا خسارہ ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص شب قدر کو ضائع کر دیتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کے سب سے قیمتی خزانے کو کھو دیتا ہے۔ لائلۃ القدر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، شب قدر کا ایک ایک منٹ انمول ہے۔ یہی وہ رات ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور بندوں کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لائلۃ القدر آئے اور وہ اس سے محروم رہ جائیں، کیونکہ اگر لائلۃ القدر میں وہ 5 کام پورے ہو جائیں جو اس رات کے اصل حقوق ہیں تو سمجھ لیجئے انسان نے شب قدر کا حق ادا کر دیا۔ سوچئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں ہوں، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کے دل سے پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کے قرضے اتر جائیں، آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے اور آپ کو صحت و سکون کی بادشاہی نصیب ہو جائے تو پھر لائلۃ القدر کو ضائع نہ ہونے دیں۔ شب قدر میں وہ 5 کام ضرور کیجئے۔ اگر لائلۃ القدر میں یہ 5 کام کر لیے تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آنے والی عید میں آپ کو اپنی جیب میں موجود پیسوں کا حساب نہ رکھنا پڑے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ہاتھ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بن جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں خوشیاں، برکتیں اور سکون اتر آئے؟ اگر دل میں یہ خواہش ہے تو پھر شب قدر کے ان قیمتی لمحات کو سنبھال لیجئے اور لائلۃ القدر میں وہ 5 کام ضرور کیجئے جس سے انسان کا مقدر بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شب قدر میں اگر وہ 5 کام اخلاص کے ساتھ کر لیے جائیں تو سمجھ لیجئے کہ گناہوں کی گرد دھلنے لگتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے اور انسان ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے لائلۃ القدر کو ضائع نہ کیجیے، شب قدر کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیے، کیونکہ اگر لائلۃ القدر میں وہ 5 کام پورے ہو گئے تو سمجھ لیجیے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اپنی زندگی کو سنوار لیا اور کامیابی کا دروازہ کھول لیا۔ پہلا کام جو لائلۃ القدر میں ضرور کرنا چاہیے، لائلۃ القدر وہ مبارک رات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال سے بھی زیادہ عرصہ۔ گویا شب قدر کا ایک لمحہ بھی انسان کی پوری زندگی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس رات کو زندہ رکھا جائے، اس رات کو عبادت سے بھر دیا جائے، اس رات کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھا جائے، کیونکہ جو شخص لائلۃ القدر کی رات کو عبادت سے زندہ کر دیتا ہے وہ دراصل اپنی تقدیر کو سنوارنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جاگتے رہنا ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس مبارک رات کو اللہ کی یاد، عبادت، دعا اور نیکیوں سے بھر دیا جائے۔ شب قدر آئے تو مومن کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کی روح اللہ کے قرب کی تلاش میں ہوتی ہے۔ کبھی وہ نماز میں کھڑا ہو کر اپنے رب کے سامنے جھک جائے، کبھی قرآن کی تلاوت کر کے اپنے دل کو نور سے بھر لے، کبھی ہاتھ اٹھا کر آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگے اور کبھی ذکر کے ذریعے اپنے دل کو زندہ کرے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے لائلۃ القدر کو واقعی زندہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شب قدر کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بندوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس رات کو غفلت میں گزار دے، موبائل میں وقت ضائع کر دے یا فضول باتوں میں مشغول ہو جائے تو وہ دراصل ایک عظیم خزانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ لیکن جو مومن اس رات کو عبادت سے بھر دیتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ اس رات کو عبادت سے زندہ کر دیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، آپ کے دل کو سکون دے سکتا ہے، آپ کے گھر میں برکتیں نازل کر سکتا ہے
ہو سکتا ہے آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں، آپ کے قرضے اترنے لگیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور آپ کی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا ہو جائیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر شب قدر میں وہ 5 اہم کام پورے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے انسان نے اس رات کا حق ادا کر دیا۔ جب مومن اس رات کو نماز، تلاوت، دعا، ذکر اور نیکیوں سے بھر دیتا ہے تو اس کی پوری رات نور بن جاتی ہے۔ اس کے لمحے ضائع نہیں ہوتے بلکہ ہر لمحہ اس کے نامہ اعمال میں خزانے کی طرح جمع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جب انسان لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بننے کی دعا کرتا ہے، جب وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ میرے گھر میں برکتیں نازل فرما، میرے رزق میں وسعت دے، میرے دل کو سکون عطا فرما۔ اس لیے جب لیلۃ القدر آئے تو اسے عام رات نہ سمجھیں، اس کے ہر لمحے کو سنبھال لیں، اس کی ہر منٹ کو عبادت سے بھر دیں، کیونکہ اگر آپ نے شب قدر کو عبادت سے زندہ کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی کو سنوارنے کا راستہ پا لیا۔ دوسرا کام، لیلۃ القدر کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ مانگنے کی رات ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے کم ہو جاتے ہیں، جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے شب قدر کا دوسرا عظیم کام یہ ہے کہ انسان اس رات کو دعا سے بھر دے، صرف 1-2 بار نہیں بلکہ پوری رات اپنے رب سے مانگتا رہے، دل سے مانگتا رہے، آنکھوں میں نمی لے کر مانگتا رہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں کی گئی دعا عام راتوں کی دعا نہیں ہوتی۔ اس رات کی دعا تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ذرا سوچئے، کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی پریشانیوں میں گزار دیتے ہیں، رزق کی تنگی کا شکار رہتے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، دل میں سکون نہیں ہوتا، لیکن شب قدر وہ رات ہے جس میں بندہ اگر سچے دل سے مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شب قدر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اسے خاموشی یا غفلت میں ضائع نہ کریں بلکہ اسے دعا سے بھر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک رات کے لیے ایک خاص دعا سکھائی جو مختصر بھی ہے اور بے حد جامع بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ دعا کثرت سے پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ سوچئے جب بندہ بار بار یہ دعا مانگتا ہے تو گویا وہ اللہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کی رحمت کا طلبگار بن رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بے حد پسند ہے جو بار بار اس کے سامنے جھکے، بار بار اس سے مانگے اور اس کی رحمت کی امید رکھے۔ اگر شب قدر میں دعا کی طاقت کو سمجھ لیا جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب بندہ اپنے لیے رزق میں برکت مانگ سکتا ہے، اپنے گھر کے سکون کی دعا کر سکتا ہے، اپنی اولاد کی بھلائی مانگ سکتا ہے، اپنے قرضوں سے نجات طلب کر سکتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ شاید اسی رات کی ایک سچی دعا آپ کے مقدر کا رخ بدل دے، شاید اسی رات کی ایک آہ آپ کے گھر میں برکتوں کے دروازے کھول دے، شاید اسی رات کی ایک دعا آپ کو ایسی آسودگی عطا کر دے کہ پھر آپ کو اپنی جیب میں موجود پیسوں کا بار بار حساب نہ کرنا پڑے۔ شب قدر دراصل مانگنے والوں کی رات ہے، جو جتنا مانگتا ہے اتنا پاتا ہے، جو جتنا عاجزی سے مانگتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو خاموش نہ گزاریں، اپنے دل کو دعا سے زندہ رکھیں، کبھی ہاتھ اٹھائیں، کبھی دل ہی دل میں مانگیں، کبھی آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ فریاد کریں، کیونکہ اگر لیلۃ القدر میں وہ 5 بنیادی کام پورے ہو جائیں اور ان میں دعا کو جگہ مل جائے تو سمجھ لیجئے انسان کی تقدیر بدلنے لگتی ہے، اس کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں اور اس کے حالات سنورنے لگتے ہیں، اور اس کی زندگی میں وہ برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا کام، لیلۃ القدر کی ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ اس رات کی قدر تو کرنا چاہتے ہیں مگر اس کی ابتدا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ عبادت کا اصل وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، جب تراویح ہوتی ہے یا جب رات گہری ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات مغرب کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور مغرب کی اذان ہوتی ہے، اسی لمحے شب قدر کے قیمتی لمحات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مبارک رات کا تیسرا اہم کام یہ ہے کہ انسان رات کی ابتدا ہی کو محفوظ بنا لے، کیونکہ اگر آغاز ہی غفلت میں ہو جائے تو انسان بہت بڑا نقصان اٹھا سکتا ہے۔
اگر ایسا ہوتا ہے کہ افطار کے بعد لوگ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو شروع ہو جاتی ہے، ہنسی مذاق کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ بظاہر یہ سب معمولی باتیں لگتی ہیں، مگر یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان انجانے میں اس قیمتی رات کی برکتوں کو کم کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، کبھی فضول باتیں ہونے لگتی، کبھی بے مقصد بحث کے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شب قدر وہ رات ہے جس میں ایک ایک لفظ بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مغرب کے بعد مومن کو خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی گفتگو کو سنبھالنا چاہیے اور اپنے دل کو عبادت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، شب قدر کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ اگر انسان مغرب کے بعد ہی اپنے دل کو سنبھال لے، اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے اور اپنے ماحول کو عبادت کے لیے سازگار بنا لے، تو پوری رات کا رخ بدل سکتا ہے، کیونکہ جس دل کی ابتدا اللہ کی یاد سے ہوتی ہے اس کے لیے باقی رات عبادت میں گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ غیبت سے بچنا، فضول گفتگو سے دور رہنا اور جھگڑوں سے پرہیز کرنا دراصل اسی تیاری کا حصہ ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے تو اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، پھر وہ قرآن کی تلاوت میں زیادہ خشوع محسوس کرتا ہے، دعا میں زیادہ عاجزی محسوس کرتا ہے اور نماز میں زیادہ سکون پاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو لیلۃ القدر کی اصل روح ہے۔ سوچئے، اگر کوئی شخص مغرب سے ہی اس رات کی قدر کرنا شروع کر دے، اپنے وقت کو سنبھال لے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے، تو اس کی پوری رات عبادت کے نور سے بھر سکتی ہے۔ اور جب شب قدر عبادت کے نور سے بھر جائے تو اس کے اثرات انسان کی زندگی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے گھر میں سکون پیدا کر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں آسان کر دیتا ہے اور اس کے دل کو ایسی اطمینان کی دولت دے دیتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر کی ابتدا کو معمولی نہ سمجھیں، مغرب سے ہی اس رات کی حفاظت شروع کر دیں۔ اپنی زبان کو بچائیں، فضول باتوں سے دور رہیں اور اپنے دل کو عبادت کے لیے تیار کریں، کیونکہ اگر شب قدر کے یہ قیمتی لمحے سنبھال لیے جائیں تو انسان کی زندگی سنور سکتی ہے اور اس کے گھر میں ایسی برکتیں اتر سکتی ہیں جس کا وہ مدتوں سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھا کام لیلۃ القدر کی برکتوں کو سمیٹنے کا ایک نہایت اہم راستہ یہ ہے کہ انسان مسجد میں جا کر امام کے ساتھ مکمل نماز ادا کرے اور آخر تک کھڑا رہے۔ بہت سے لوگ تراویح کا آغاز تو کرتے ہیں، مگر تھکن، مصروفیت یا جلدی کی وجہ سے نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک معمولی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان ایک بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز شروع کرے اور امام کے فارغ ہونے تک کھڑا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، ایک انسان شاید چند رکعتوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے پوری رات کے قیام کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ یہی لیلۃ القدر کی عظمت ہے اور یہی اللہ کی بے پایہ سخاوت ہے۔ اس لیے شب قدر کے ان قیمتی لمحوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر صبر کے ساتھ نماز کو مکمل کیا جائے، چاہے تھکن محسوس ہو، چاہے وقت کچھ زیادہ لگے، مگر دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ وہ لمحات ہیں جو انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ شب قدر کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ جب مومن مسجد میں کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت سنتا ہے، رکوع و سجود میں جھکتا ہے اور امام کے ساتھ نماز مکمل کرتا ہے، تو دراصل وہ اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر رہا ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے صبر اور اخلاص کو دیکھ کر اس کے درجات بلند فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس کے دل میں سکون اترنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ چند رکعتیں پڑھ لینا کافی ہے، مگر شب قدر کے ان لمحات میں تھوڑا سا صبر بہت بڑا اجر لے آتا ہے۔ جب انسان امام کے ساتھ آخر تک کھڑا رہتا ہے تو اس کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس کی عبادت میں تسلسل بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہی تسلسل اللہ کو پسند ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ سوچئے، اگر لیلۃ القدر میں وہ 5 اہم کام پورے ہو جائیں اور ان میں امام کے ساتھ مکمل نماز بھی شامل ہو جائے تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل سکتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کے حالات بدل سکتے ہیں، اس کے گھر میں برکتیں اتر سکتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی وسعت دے سکتا ہے کہ اسے ہر وقت اپنی جیب میں موجود پیسوں کا حساب رکھنے کی فکر نہ رہے۔ اس کا ہاتھ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بن سکتا ہے۔ اسی لیے جب شب قدر کی رات آئے تو مسجد میں کھڑے ہونے کے اس موقع کا معمولی نہ سمجھیں۔ امام کے ساتھ نماز شروع کریں اور آخر تک صبر کے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ ممکن ہے یہی چند لمحے آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی عبادت بن جائیں۔ یہی وہ لمحے ہوں جن کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا خزانہ جمع ہو جائے اور آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں آ جائیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ پانچواں کام، لیلۃ القدر کی تلاش میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف لمبی لمبی عبادتوں میں ہے یا پوری رات جاگنے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مبارک رات کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک نہایت بنیادی اور مضبوط راستہ وہ نمازیں ہیں جنہیں ہم کبھی کبھی معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شب قدر کا پانچواں اہم کام یہی ہے کہ انسان عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے اور ان دونوں نمازوں کی پوری حفاظت کرے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پوری رات کی عبادت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ایک حیران کن خوشخبری دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک مومن چند لمحوں کے لیے مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی بے پایاں رحمت سے اسی پوری رات کی عبادت کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی اللہ کی سخاوت ہے، یہی شب قدر کی عظمت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان رات کو جاگتا ہے، کچھ عبادت کرتا ہے، مگر آخر میں نیند کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، یا بعض لوگ عشاء کو معمولی سمجھ کر دیر سے پڑھتے ہیں اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور شب قدر کی عبادت کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رات کی پہچان نصیب فرمائے۔